بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبھی کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب 31ویں آیت۔ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر زندہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کھانے پینے یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں خدا کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا کھانا پینا یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ خدا نے بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں حاصل کی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو یسوع نے انہیں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دیا ہے۔ اس لیے خدا نے بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں، خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ ایک اسپیشل ڈے یعنی خاص دن میں ظاہر ہوں گے۔ خدا ان کو ایک خاص دن میں ظاہر کرنے والا ہے، وہ ظاہر ہوں گے۔ لیکن جس دن خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوگا باپ کے جلال میں اپنے جلالی تخت پر بیٹھا ہوا جب دکھائی دے گا تو یہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ظاہر ہوں گے۔ تو سوچنے والی یہ بات ہے، یہ سوال ہے کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہوں اور جس دن خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ظاہر ہوں اس دن آپ بھی ان میں شامل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہلو، اونچا بولیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے ڈیپینڈ کرنا ہے خدا پر، انحصار کرنا ہے خدا پر اور توکل بھروسہ رکھنا ہے، فیتھفل بننا ہے، ایماندار دیانتدار بننا ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ جس دن وہ عدالت کے تخت پر بیٹھے گا اور جس دن وہ ظاہر ہوگا اس کے بیٹے اور بیٹیاں خاص اسپیشل پروگرام میں یہ سارے ظاہر ہوں گے، خدا ان کو ظاہر کرے گا، نمایاں کرے گا۔ تو اس دن 4 چیزیں خدا ایمانداروں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہے۔ 4 چیزیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، پہلا پوائنٹ جو خدا نے ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارے اعمال۔ 5-6 چیزیں بلکہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، جو انگلش تھوڑی وہ جانتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ ان یور ریلیشن شپ، اور آپ کی جو ڈسکشن ہے، پھر آپ کی جو چوائس ہے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے، پھر ریلیشن شپ ہے، اور ساری چیزیں all things، یہ سب چیزیں خدا آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، لیکن میں 4 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ پہلی چیز ہے ورک، جو کام ہے، یعنی آپ کے اعمال، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے کام ظاہر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا میرے ساتھ متی کی انجیل 10واں باب اس کی 42ویں آیت۔ جو کام مقدسین، جو کام ایماندار کر رہے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ غیر معمولی عناصر جو ہیں وہ آپ کے وجود میں شامل ہوں۔ ایک تو معمولی چیزیں ہیں جو عام چیزیں لوگ کر رہے ہیں،
آپ کے اندر جو غیر معمولی ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، وہ خدا چاہتا آپ کے وجود کے اندر شامل ہو. اور یہاں پر کیا چیز لکھی ہے کہ اگر ایک پیالہ ٹھنڈا پانی اگر پلا دیا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام پر، تو اس کا ریوارڈ ہے آپ کے لیے، اس کا اجر انعام ہے آپ کے لیے. کیونکہ یہ پیالہ یہ خدا کے ساتھ جو ہے یہ منسلک ہے، انوالو ہے. انوالو جب تک نہیں ہوں گے، اٹیچ نہیں ہوں گی یہ چیزیں، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے ہے. اگر یہ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، خدا کے کام کے لیے اگر یہ آپ کی زندگی کے اندر چیزیں انوالو نہیں ہیں، تو آپ کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی بھی اس چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. دنیا بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو چیزیں آپ خدا کے ساتھ اپنی زندگی میں اٹیچ کر دیتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے لیے ویلیویبل ہیں، اور ان چیزوں کا آپ کو ریوارڈ ملے گا، ضرور ملے گا. کیونکہ مادی اور فانی چیزیں، ان کو اپنی زندگی کی بنیاد مت بنائیں. جس طرح آپ کے لیے گولڈ، سلور، ڈائمنڈ اور جتنی چیزیں یہ بڑی بیش قیمت ہیں، آپ کے لیے قیمتی ہیں، اسی طرح ان سے زیادہ اہمیت آپ نے خدا کو دینی ہے. آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ تعلقات میں ہیں، آپ جس طرح سے بھی زندگی زمین پر گزار رہے ہیں، اپنی زمینی زندگی کے اندر آپ کی جتنے بھی ایکشن ہیں، ایکٹ ہے، اس کو آپ نے خدا کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. آپ کی لائف جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور آپ کی پوری لائف کے ہر ایک آپ کی تھاٹس، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، چلنا، سونا، جاگنا، یہ سب جو ہے اس کے اندر خدا کو آپ نے انوالو کرنا. انوالومنٹ بہت ضروری ہے. جب تک اٹیچمنٹ نہیں ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑتے نہیں ہیں، کنیکٹ نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے آپ کی زندگی کا جو آپ زمین پر گزارے، خدا سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو جوڑتے نہیں ہیں، اس کو کنیکٹ نہیں کرتے خدا کے ساتھ. یسوع جب آئے گا، عدالت کرے گا، تو یہ چیزیں جو آپ روزمرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں، ان کو جب خدا کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو ابدیت میں داخل کرتی ہیں. کیونکہ یہ خدا کے ساتھ جو ہے جڑ جاتی ہیں، اٹیچ ہو جاتی ہیں، انوالو ہو جاتی ہیں. اور جب یہ چیزیں خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو ابدیت کی طرف لے کر جاتی ہیں، ابدیت میں شامل کریں گی. کیونکہ خدا نے آپ سے یہ 4 چیزیں ڈسکس کرنی ہے، پوچھنی ہے. پہلی، اعمال، یعنی جو کام ہم نے کیے ہیں. اور آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کے کام ابدیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بائبل میں لکھا ہے تاریکی کے بے پھل کام تاریکی کے بھی ہیں، بے پھل ہے. کوئی ریوارڈ نہیں ہے اس کا، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اور موسٹلی لوگ یہی کر رہے ہیں کہ وہ ایسے پرسن نہیں ہیں جن کے کام جو ہے وہ ابدیت کے ساتھ یا اٹرنل لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. وہ اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ نہیں ہے. میں نے اکثر کئی لوگوں کو دیکھا، وہ ہمیں بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں. کہتے ہیں آپ تو ہر کام میں خدا کو لے آتے ہیں. پانی پینا ہو اس پہ دعا، کھانا کھانے لگے اس پہ دعا، آپ چلنے لگے تو دعا، آپ رک جائیں تو دعا، کوئی پیدا ہو جائے تو دعا، کوئی مر جائے تو دعا، سالگرہ ہو تو دعا، شادی ہو تو دعا، دعا دعا دعا. اپنی آپ نے لائف کو، ہم واقعی لوگوں کے لیے بیوقوف ہی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل ہم سمجھدار ہیں، ہم وزڈم رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہماری لائف اور لائف کا ہر ایک ایکشن یہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. ہمارا بزنس، ہماری پرسنل لائف، ہماری چرچ لائف، ہماری جو بھی فیملی لائف ہے، جس طرح بھی ہم ورک کر رہے ہیں، بزنس لائف ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اٹیچ ہونی چاہیے خدا کے ساتھ. جب تک آپ انوالو نہیں ہوتے یا ابدیت کو انوالو نہیں کرتے ان کاموں کے ساتھ، تب تک آپ ابدیت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آپ کی شخصیت
जिस काम के साथ अब्दियत है अटैच्ड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उसका कोई रिवार्ड नहीं। यहाँ पर एक सिंपल सा काम है कि ठंडा पानी का गिलास ही अगर मेरे खादम को, शागिर्दों को, किसी को पिलाया यस्सु के नाम पे, तो देखें इसका अजर है। ये काम पानी पिलाना, ये अटैच हो चुका है खुदा के साथ, जोड़नी हर चीज को। हर काम में खुदा इन्वॉल्व होना चाहिए। नंबर 2 है डिजायर, थॉट्स, आपकी ख्वाहिशात और सोचें। रोमियो 2 बाब उसकी 16 आयत को कोई पढ़िएगा जरा जल्दी से निकाल के, स्पीड के साथ आपने वाले निकालने हैं। कोई शख्स निकाले रोमियो 2:16 और दूसरा कोई शख्स निकाले लूका 12 बाब 2 और 3 आयत। देखिएगा इन दोनों आयतों को। पहले रोमियो 2:16 को पढ़िएगा। आदमियों की पोशीदा बातों का क्या करेगा? खुशखबरी आपको दी जा रही है, आपने खुशखबरी पर ईमान लाए हैं, लेकिन इसके अलावा खुशखबरी को कबूल करने के बावजूद, नजात याफ्ता होने के बावजूद कुछ पोशीदा हिडन चीजें हैं, बातें हैं, जिनको खुदा कहां पर लाएगा? कहां? अदालत में लाएगा। इंसाफ उसने अदालत के तख्त पर बैठकर करना है, सीट ऑफ जजमेंट। जब वो वहां पर बैठेगा तब वो इंसाफ करेगा और हिडन बातें जितनी भी हैं, पोशीदा बातें जितनी भी हैं, छुपी बातें जितनी हैं, उनको वो अदालत में लाएगा। आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ये टेप हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और जब वो अदालत करेगा तो इस टेप को चलाएगा, वो इन सारी बातों को शो करेगा, वो दिखाएगा, वो सुनाएगा। आप ये ना समझे हम घर में हैं, कहीं और हैं, अब कौन सा हम चर्च में, इस टाइम हम कौन सी दुआ कर रहे हैं, इस टाइम हम कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं, अब हम कौन से रूहानी हैं। आप रूहानी हैं, खुदा के साथ आपका रिलेशन है। अगर आपकी हर चीज खुदा के साथ जुड़ी हुई है तो फायदे में है। अगर खुदा से आप डिस्कनेक्ट हैं, अलग होकर समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ज़बूर में भी इसने भी कहा था कि खुदाया तेरी रूह से भला भाग कर मैं कहां जाऊं, आसमान पर चढ़ जाऊं तू वहां है, समंदर पार चला जाऊं तू वहां है, पाताल में बिस्तर बिछाऊं वहां तू है, हर जगह तू है, मैं कहां जाऊं। तो ये बात ज़हन से निकाल दे कि हम किस जगह पर जाकर क्या बात कर रहे हैं, और जो बातें हम फलां जगह कर रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखती, और जो हम खुदा के घर में करेंगे या हम एक फेलोशिप के अंदर बातें करेंगे शायद वही काउंटेबल है। आप जहां भी जो बात करते हैं खुदा उसको टेप कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और वो जरूर आपको सुनाएगा, वो टेप चलेगी, डिस्कस होंगी ये बातें। दूसरा वाला पढ़िए लूका 12 2 और 3 आयत। क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी हुई है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में जो विस्परिंग की है, जो कानों के अंदर सरगोशियां की हैं, वो बातें आपकी कहां सुनी जाएंगी? सरेआम सरेआम ये बातें सुनी जाएंगी। ये मत कहिएगा कि जो आपके हार्ट के अंदर बातें, आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी सोचें, आप क्या सोच रहे हैं गलत मलत, वो खुदा किसी खाते में नहीं लाएगा, खुदा को पता नहीं चल रहा। आप कानों में क्या बातें कर रहे हैं खुदा को नहीं पता। ये सारी टेप हो रही है, और खुदा इनको आपको सुनाएगा भी और दिखाएगा भी। कोई ऐसी चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ तुम अंधेरे में आपने कहा है उजाले में सुना जाएगा, जो कुछ कोठरियों में कानों के अंदर कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। ये चीजें डिस्कस होंगी। हमें इन बातों का ख्याल रखना है। हमारी जिंदगी, बाज लोग जो हैं वो जिंदगी के मकसद को ही नहीं समझ पाए। वो समझते कि हम आगे दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान ये उनकी रोया है, इसी के लिए दिन रात भाग रहे हैं, 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, अपने घरानों को पाल रहे हैं, और हर इवेंट को वो अटेंड करते हैं, लेकिन ना कलाम सुनते हैं,
نہ عبادت اٹینڈ کرتے ہیں، نہ عبادت کے لیے کوئی بےتابی ہے، نہ عبادت کے لیے وہ اتاولے ہوتے ہیں، نہ کلام سننے کا شوق ہے، نہ کلام کو سمجھنے کے لیے وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خدا عدالت میں لائے گا۔ تیسری جو ہے بات وہ ہے ڈکلیریشن، یعنی اعلان، یا جو کچھ آپ بولتے ہو وہ اعلان ہے، جو کچھ آپ بات نکال دیتے ہو منہ سے، ڈکلیئر کر دیتے ہیں جو چیز۔ اس کے لیے آپ حوالہ دیکھیے گا ذرا، متی 12 باب اس کی 36ویں آیت کو دیکھیے، خداوند یسوع نے کیا کہا ہے۔ متی کی انجیل 12 باب اس کی 36ویں آیت، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب، ہر وہ نکمی بات ہے جو خدا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اٹیچڈ نہیں ہے، جس میں خدا انوالو نہیں ہے، ہر وہ نکمی بات ہے، اور آپ کو اس نکمی بات کا مجھے اور آپ کو حساب دینا ہے۔ خدا حساب لے گا۔ کوئی نکمی بات منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی نکمی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی چیپ باتیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں، اور خاطر میں بھی نہیں لاتے، پھر بھی کہتے ہیں ویلو سی ٹھیک ہے نا، ہم صحیح ہے نا، ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہر نکمی بات کو عدالت میں لائے گا۔ بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں، دیکھ لیں آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بات ویلیویبل ہے یا نہیں۔ اصل میں آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں، یہ ویلیویبل ہونے چاہیے۔ آپ کے الفاظ جو ہیں یہ معنی رکھتے ہوں۔ کئی لوگ ایویں سی باتیں کرتے جاتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہوتے۔ سم ٹائم میں لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے، ویلیویبل ورڈز نہیں ہوتے، بڑے نکمے لفظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، بڑے ہیچ لفظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ہے ڈیپینڈیبلٹی، انحصار کرنا۔ چوتھا لفظ جو ہے وہ انحصار کرنا۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 2 آیت، یہاں پر خدا ایماندار کے اندر دیانتداری دیکھنا چاہتا ہے۔ مختار میں یہاں کیا بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا ہو، دیانتدار نکلے۔ ڈیپینڈ کرنا ہے، خدا پہ انحصار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں فیتھ فل ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر جو لوگ کسی کمپنی میں یا کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو اپنے باس کے ساتھ وہ وفادار ہوتے ہیں، اپنے باس کی بات کو مانتے ہیں، اپنے باس پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی چھٹی لینی ہے، کوئی انکریمنٹ کی بات کرنی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات کرنی ہے، تو وہ اپنے باس پر انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اپنے خدا پر، اپنے باس پر، اپنے مالک پر کیا کرنا ہے، انحصار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں فیتھ فل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایماندار نہیں ہیں، اگر ہم فیتھ فل نہیں ہیں، اگر ہم اس کے اوپر انحصار نہیں کرتے، تو جان لیجئے ہمیں اس پر انحصار کرنا ہے تمام چیزوں کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے خدا پر انحصار کرنا ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے، کھائیں یا پئیں یا جو کچھ بھی کریں، کس کے جلال کے لیے، خدا کے جلال کے لیے کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آج اپنی زندگی کے ہر ایکشن، ہر ایکٹ کو، ہر تھاٹ کو، ہر لفظ کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کا کام کرنا، ہر ایک چیز، اور جو کچھ آپ کے دل کے اندر چیزیں آتی ہیں، جو کچھ آپ کی سوچ میں، آپ کے ذہن کے اندر چیزیں آتی ہیں، ان سب کو خدا کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے۔ پھر اس کا آپ کو انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ اگر آپ کے کام، آپ کی ایکشن، آپ کی تھاٹس، آپ کے ورڈز یہ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، خدا ان میں انوالو نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بے مقصد زندگی، بے پھل زندگی ہے۔ اس لیے اپنی لائف کو فروٹفل بنائیے، فیتھ فل رہے، اور خدا کے حضوری سے برکت کو حاصل کیجیے۔
آئیں سروں کو جھکائیں گے اور زندہ خدا کی شکر گزاری کریں گے. تھینک یو جیسس. تھینک یو.